پاکستان افغانستان تجارت و سرکاری فورم 2020 کے انعقاد سے اس وقت وزیر اعظم عمران خان افتتاحی سیشن ایاک نعبد و ایاک نستعین. جناب ہمارے مہمان افغانستان کے اسپیکر رحمانی صاحب، سارے آپ کا جو ڈیلیگیشن بزنس کمیونٹی کا جو آج پاکستان ہے، میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور میں اپنے بھی وزراء اور اسد کیسر آپ کو اس چیز کی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے یہ انیشیٹو لیا اور یہ پیپل ٹو پیپل، بزنس ٹو بزنس، یہ جو آپ نے یہ آرگنائز کروایا، میں آپ کو پھر سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. سب سے پہلے میں صرف اپنے پاکستانیوں کو بھی اور افغانستان سے بھی ہمارے جو مہمان آئے ہیں ان کو ایک چیز کا آگاہ کروانا چاہتا ہوں، اس چیز سے کہ ہمارے کنیکشنز، اس خطے کے کنیکشنز افغانستان سے صدیوں سے ہیں. افغانستان مغل امپائر کا حصہ تھا تقریباً 200 سال تک. کابل، کندہار، یہ سب جو مغلوں کی بادشاہت تھی تو یہ اس کا حصہ تھا. پھر جو موجودہ پنجاب ہے اور پختونخوا ہے، یہ کوئی تقریباً 60-70 سال افغانستان کا حصہ رہا، دورانی امپائر کا حصہ رہا. اور یہاں جو ہمارا قبائلی علاقہ تھا، افغانستان سے جو پوندے تھے، یہ قبیلے تھے جو کہ تجارت کرتے تھے، یہ صدیوں سے نکلتے تھے افغانستان سے، قبائلی علاقے سے ہوتے ہوئے یہ کلکتے تک جاتے تھے تجارت کرنے کے لیے. اور یہ جب تک افغان وار شروع ہوئی، یہ جو افغان جہاد، تب تک یہ پوندہ جو تجارت کرنے والے، جن کو نومیڈز کہتے تھے، یہ افغانستان سے چیزیں لے کے آتے تھے ہندوستان تک، اور بلکہ سینٹرل ایشیا سے ہندوستان تک، اور پھر ہندوستان سے سارا مال واپس لے کے جاتے تھے. تو یہ بڑی کنیکٹڈ ہے یہ علاقہ ایک دوسروں سے، اور یہ ہماری تاریخ ہے. جب یہاں مغل حکومت کرتے تھے اور اس سے پہلے جو سلطنت تھی دلی کی، تو جو زبان بولی جاتی تھی کورٹ کے اندر، دربار میں، وہ فارسی بولی جاتی تھی، جو کہ افغانستان کے بھی آفیشل، حالانکہ پشتو بھی ہے لیکن فارسی بولی جاتی ہے. تو یہ کنیکشن بڑا پرانا ہے. ہماری بڑی بدقسمتی کہ جو ہوا ہے، اور افغانستان کے اندر جو ٹریجڈی ہوئی، 40 سال سے انتشار ہے افغانستان میں. اور اس کا جس ملک کو افغانستان کے بعد سب سے زیادہ نقصان اس انتشار سے ہوا ہے، وہ پاکستان ہے. اور خاص طور پہ یہ جو پچھلے 18 سال سے جو وار آن ٹیرر کے نام پہ جو یہ جنگ ہوئی، افغانستان کے بعد سب سے زیادہ نقصان پاکستان کو ہوا اس کا. اور پھر ہمارے میں اختلاف پیدا ہو گئے، شک و شبہات پیدا ہو گئے، اور کئی ابھی بھی ہمارے میں دیکھتا ہوں کہ ابھی بھی پھنسے ہوئے ہوں پرانے دور کے اندر. دیکھیں، ماضی جو ہوتا ہے، ماضی ایک انسان یا ایک قوم کے لیے صرف ایک مقصد ہے اس کا. انسان ماضی سے سیکھتا ہے، ماضی میں رہتا نہیں ہے. جو انسان ماضی میں پھنس جاتا ہے وہ آگے نہیں جا سکتا. تو ہمارے اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ریئلائز کریں کہ ماضی میں ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، کیا سبق ہے. جو سبق ماضی آپ کو سب سے زیادہ، جب آپ تاریخ کو پڑھتے ہیں تو وہ آپ کو سکھاتا ہے آپ کی غلطیاں، آپ کی کمزوریاں، آپ کی طاقت. تو ہم نے، پاکستان نے تو یہ ماضی سے سیکھا ہے.
کہ افغانستان کی تاریخ ہے کہ کوئی بھی باہر سے، اور بڑی پرانی تاریخ ہے، انگریزوں کے زمانے کی تاریخ ہے، کہ باہر سے افغانستان میں کوئی انفلوئنس نہیں کر سکتا. افغانستان کے لوگ اپنے فیصلے کرتے ہیں. ان کی وہ باہر سے انٹرفیرنس کبھی کامیاب ہوتی نہیں ہے افغانستان میں. تو پاکستان کا تو ہم نے جو سیکھا وہ یہ ہے کہ جو بھی افغانستان کے لوگ چاہیں، جیسی حکومت وہ چاہیں، جس کو وہ منتخب کرنا چاہیں، یہ افغانستان کے لوگوں کا فیصلہ ہے. اور پاکستان جو بھی افغانستان کی حکومت ہوگی اس کے ساتھ کام کرے گا، اس کے ساتھ پوری اپنی ریلیشن شپ مضبوط رکھے گا. اور کوئی یہ جو ماضی میں ہمیں ایک بہت بڑا، خیر ابھی بھی ہے، کہ ہمارا جو ایک ہمسایہ ہندوستان 7 گنا بڑا ملک ہے، 3 جنگیں ہو چکی ہیں اس سے، اور موجودہ جو ہندوستان کی حکومت ہے 72 سالوں میں کبھی بھی اتنی مسلمانوں سے نفرت کرنے والی ہندوستان میں حکومت نہیں آئی. یہ جو نریندر مودی کی حکومت ہے، جو آر ایس ایس ہے، آر ایس ایس آپ اس کی تاریخ پڑھ لیں، وہ تو چاہتے تھے کہ ہندوستان سے مسلمانوں کو ایتھنکلی کلینز کر دیا جائے. ہم نے بڑی کوشش کی ان سے دوستی کرنے کی. میں ہندوستان کو سب سے اچھا جانتا ہوں، کرکٹ کی وجہ سے میرے تعلقات، دوستیاں تھیں وہاں. تو میں نے شروع میں بڑی کوشش کی، لیکن میں نے ایک وقت مجھے سمجھ آ گئی کہ یہاں کوئی فائدہ ہی نہیں، کیونکہ وہ نظریاتی طور پہ ہمارے خلاف ہیں. اور انشاءاللہ کوشش پھر بھی کرتے رہیں گے، لیکن یہ سمجھنے کی بات ہے کہ جو آج ہندوستان میں ہو رہا ہے یہ کبھی پہلے ہندوستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. جو مسلمانوں سے آج ہندوستان میں ہو رہا ہے، جو کشمیر کے لوگوں سے ہو رہا ہے، 80 لاکھ لوگوں کو تقریباً ایک اوپن جیل میں رکھا ہوا ہے. تو ایک ہے خدشہ پاکستان میں کہ ہندوستان استعمال کرے گا افغانستان کو ہمارے اوپر انتشار پھیلانا، ہمارے ملک کے اندر ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے. لیکن یہاں ہم نے فیصلہ کر لیا، جو بھی افغانستان کے لوگ چاہیں گے ہم ان کو بیک کریں گے، ہم ان سے تعلقات اچھے کریں گے، کیونکہ فیوچر اس سارے خطے کا پاکستان اور افغانستان کی ریلیشن شپ، کوآپریشن، تجارت میں ہے. اور یہ جو 40 سال افغانستان میں انتشار ہوا، اور ہمارے یہ سارے قبائلی علاقہ جو بارڈر کر رہا تھا افغانستان کے ساتھ، ادھر جو تباہی مچی، اس کا حل ہی صرف ایک ہے کہ ہمارے تعلقات اچھے ہوں، تجارت ہو، اور تجارت سے یہ سارے علاقے کے اندر پھر سے خوشحالی آ سکتی ہے، لوگوں کو روزگار مل سکتا ہے. اسد کیسر صاحب اور اسپیکر رحمانی صاحب نے بھی بات کی تجارت کی. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اب پوری کوشش کر رہے ہیں. پہلے تو ہم اپنے ملک میں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ویلتھ کریشن کے اوپر ہم نے سب سے زیادہ زور دینا ہے. ہم نے اپنے ملک کو انڈسٹریلائزیشن کی طرف لے کے جانا ہے. ہم نے اپنی بزنس کمیونٹی کو اٹھانا ہے. ہم نے اپنی ساری پالیسیز ایسی بنانی ہے کہ ہمارے ملک میں دولت میں اضافہ ہو، ویلتھ کریشن ہو، اور وہ تب ہوگا تجارت سے، اور وہ تب ہوگا انڈسٹریلائز ہو کے. اور اس لیے ہم ٹاپ پرائیورٹی ہماری اپنے ملک کے اندر یہ ہے کہ ہم اپنے ملک میں تجارت کو فروخت کریں. اور افغانستان ہمارا نیچرل پارٹنر ہے. ہم پوری اب کوشش کر رہے ہیں، ہم نے پوری اپنی یہ کامرس منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ہم نے پورا کہا ہوا ہے کہ افغانستان سے اپنے ساری ہر قسم کی اپنے جو آپ کے چیمبرز آئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ تعلقات بڑھائیں، کس طرح کے ہم بینیفٹ کر سکتے ہیں ایک دوسرے کو، کون سی تجارت کر سکتے ہیں. اور یہ اس سے جیسے جیسے افغانستان میں امن آتا جائے گا، افغانستان کے تو لوگوں کو تو فائدہ ہوگا، اس کے بعد پاکستان کے لوگوں کو، اور خاص طور پہ ہمارے جو پختونخوا کا صوبہ ہے، سب سے زیادہ فائدہ اس علاقے کو ہوگا جو متاثر بھی وار آن ٹیرر میں سب سے زیادہ ہوا. میں اسپیکر رحمانی صاحب، آپ نے کہا کہ ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے. آپ یقین کریں کہ جو آج پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ افغانستان میں امن ہو، کوئی اور ملک اتنا کوشش نہیں کر رہا پاکستان جتنی
کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مستقبل یہ ہے کہ افغانستان میں اب امن ہو، تاکہ اس سارا علاقہ سینٹرل ایشیا تک کنیکٹیوٹی ہو، تجارت کھلے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میری حکومت جب سے آئی ہے ہماری ساری کانسنٹریشن یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح طالبان، پہلے امریکیوں سے ہم نے بات چیت کروانے میں پورا زور لگایا، اس کے بعد افغان گورنمنٹ کے ساتھ، اور آج بھی ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ یہ وائلنس کم ہو. اور یہ بڑا تکلیف ہوتی ہے ہمیں دیکھ کے کہ جو جس طرح کا ابھی بھی یہ جو افغانستان میں نقصان ہو رہا ہے، جو ہر روز لوگ شہید ہوتے ہیں، ہم ابھی بھی دیکھ کے ہمیں تکلیف ہوتی ہے. ہم یقین آپ کو دلا رہا ہوں کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، ہماری گورنمنٹ، ہماری فوج، ہماری انٹیلیجنس ایجنسی سب پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح افغانستان میں وائلنس کم ہو، سیز فائر ہو اور امن آئے. میں پھر سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، بزنس کمیونٹی کو خوش آمدید کہتا ہوں، افغانستان سے جو آئے ہیں. میں اسپیکر صاحب آپ کو اور آپ کے ڈیلیگیشن کو، رحمانی صاحب، ان سب کو پاکستان میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور میری ایک خواب ہے کہ یہ پروگریس جب ہوتا رہے گا، ہمارے تعلقات اچھے، تو ہمارے بھی اوپن بارڈرز ہوں گے، جس طرح کہ یورپین یونین کے اندر تجارت کے لیے اوپن بارڈرز ہیں، اور سارے یورپ میں سٹینڈرڈ آف لیونگ اوپر گئی جب تجارت بڑھتی ہے. تو انشاءاللہ ہم ایک دن اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری بھی اس طرح کی ریلیشن شپ ہو. بہت بہت شکریہ.